إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا مقابل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومشفعنا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز علماء کرام، سادات کرام، حفاظ کرام اور جمیع سامعین و حاضرین، آج کی اس خوبصورت سی محفل میں جو علماء کرام اور سادات کرام جو تشریف فرما ہیں، ان سب کی موجودگی میں اتنے دور علاقے سے یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسی پر رونق محفل دیکھنے کو مل گئی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا، حافظ نظر علی قادری صاحب کا، علامہ غلام شبیر حبیبی صاحب کا، اور خاص کر نواب خان جس کو میں نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے. آپ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے اہل و عیال کی زندگی میں اور آپ کی دینی کاموں میں اور آپ کے علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. میں نے آج کافی عرصے کے بعد اپنے پسندیدہ نعت خوان علامہ غلام شبیر صاحب اور حافظ صاحب کو تو شاید میں نے پہلی مرتبہ نعت پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا. بڑی خوشی ہوئی. زمانے طالب علمی میں علامہ غلام شبیر صاحب جب مدرسے میں نعت پڑھتے تھے تو اس وقت سے ہی ہمارے دل میں یہ چاہت، یہ محبت ان کی آواز کی تھی کہ ہم یہ چاہتے کہ ان کی آواز سنیں اور جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں. اور حافظ صاحب نے تو ماشاءاللہ ان کی آواز آج ہم نے پہلی مرتبہ نعت کی صورت میں سنی ہے. قرات میں تو سنی ہے ماشاءاللہ. قرات کے تو مولانا برکت علی صاحب ہمارے استاد صاحب ہیں، وہ تو اکثر تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن نعت میں بھی پہلی مرتبہ میں نے سن لیا تو ماشاءاللہ کمال. اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز ایسی دی ہے کہ مجھے اب میرا ارادہ تھا نعت پڑھنے کا. میں نے کہا اب اس اتنی میٹھی آواز میں، میری پی کی آواز کی وجہ سے محفل ہی پی کی نہ ہو جائے.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. وقت بہت مختصر ہے, توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے حضرت علامہ غلام شبیر کی نعت اور حافظ صاحب کی نعت سنی. جس جذبے سے میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی جذبے سے مجھے گناہگار کو بھی سننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے. میرا جو موضوع ہے علماء کرام تو جان چکے ہیں کہ وہ موضوع کیا ہے. وہ ہے شان مصطفیٰ, اور وہ ہے ندائے مصطفیٰ, اور وہ ہے حاجت روائی مصطفیٰ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب نے مجھے بتایا کہ آخر میں انہوں نے سوال جواب کا سیکشن بھی انہوں نے رکھا ہے. تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے اپنے عقیدے کے حوالے سے, عقائد اہل سنت کے حوالے سے, اگر کوئی تذبذب میں مبتلا ہے, شک میں مبتلا ہے, یا اس کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑا سوال ہے, تو آپ لوگوں کو اجازت ہے آپ لوگ اپنے سوال علامہ غلام شبیر صاحب کے پاس پہنچا دیں تحریری صورت میں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ عقائد اہل سنت کا بھرپور طریقے سے انشاءاللہ دفاع اور تحفظ کریں. یہ جو سپیکر والا دوست ہے یہ تھوڑی سی کوشش کریں اس کی آواز تھوڑی سی کھولیں, مجھے بالکل خشکی چڑھ گئی ہے. درود پاک پڑھیں. حضرات گرامی, ہاں بہترین ماشاءاللہ. مہینہ ہے حضور غوث اعظم کا, اور محفل ہے حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور دن اور رات اور گھڑیاں ہیں میرے اللہ کی. تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم صرف میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں, بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مہینہ غوث اعظم کا ہے. شان جب مصطفیٰ کی بیان ہوگی تو مصطفیٰ کے نائب کی شان بھی اس کے ساتھ بیان ہوگی, اور مصطفیٰ کے خالق کی شان بھی ساتھ میں بیان ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم محفل میلاد کی صورت میں جو حضرات اور علماء اکرام خصوصاً حافظ صاحب اور علاقہ والوں نے جو مل کر یہ خوبصورت سی محفل سجائی ہے, اس محفل کی نسبت اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اس محفل کی نسبت غوث اعظم کے ساتھ بھی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ حضور غوث اعظم کی شان میں بھی آخر میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. لیکن سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی, سورۃ العصر, بہت مشہور سورت ہے, ہر بندے کو غالباً یہ سورت یاد ہوگی. کل ٹوٹل اس کی 3 آیتیں ہیں, اور پہلی آیت ایک لفظ پر مشتمل ہے. پہلی آیت ایک لفظ پر مشتمل ہے, اور وہی لفظ ہمارا موضوع ہے. اسی لیے میں نے پوری سورت تلاوت نہیں کی, کیونکہ اگر پوری سورت تلاوت کرتا تو ان الانسان لفی خسر کو موضوع بنانا پڑتا. پھر اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا مفہوم بھی سمجھانے کی ضرورت پڑتی. اس لیے پھر آگے ہم نے آیت تلاوت نہیں کی, صرف والعصر, اللہ نے کیا فرمایا اور کتنا خوب فرمایا بس. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر. محبوب مجھے زمانے کی قسم, مجھے زمانے کی قسم, قرآن مجید کی جتنی چھوٹی صورتیں ہیں اور کچھ بڑی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قسم فرما کر اس کے بعد اپنا کلام ارشاد فرمایا. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اور جتنے انبیاء کرام, جتنے فرشتے, جتنے مقربین ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب کبھی جس کا بھی ذکر کیا ان کے ذکر کرنے کا انداز کسی اور طریقے سے ہے, مصطفیٰ کے ذکر کا انداز کسی اور طریقے سے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ قرآن مجید بیک وقت شریعت کے احکامات کو بھی بیان کرتا ہے, شریعت کے معاملات,
کاروباری زندگی کے تمام اصولوں کو اور قوانین کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر شان مصطفیٰ کو اجاگر بھی کرتا ہے۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میری کوشش ہے کہ میں مطالعہ کر کے پھر سامنے کوئی بات کروں، بغیر مطالعے کے اور بغیر محنت کے، بغیر حوالے کے کوئی بات نہ کروں۔ میرا اس دفعہ جو 1 مہینے سے جو میں نے مطالعہ کیا کہ توریت کے اوپر بھی میں کچھ پڑھوں کہ توریت کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا، زبور شریف میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، انجیل میں کیا بیان فرمایا، اور قرآن میں کیا طریقہ رہا ہے، تو اس کا ایک خلاصہ جو نکلا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توریت شریف کے بارے میں میں نے ایک روایت پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی کتاب تھی کہ جب کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر آگئے تو وہ اس کا حجم اتنا بڑا تھا کہ بعض روایتوں میں 3 اونٹ اور بعض روایتوں میں 40 اونٹوں کا ذکر ہے کہ 40 اونٹ اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، اتنا اس کا بڑا حجم تھا۔ اور اس کے اندر تھا کیا؟ تو اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک، واجبات، فرائض، محرمات، ناجائز، حرام، حلال، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا موسیٰ سب کچھ اس کے اندر میں نے بیان کر دیا ہے، اب تیرے دین کے اندر کسی مجتہد کی ضرورت رہی، کسی اور کو اپنی طرف سے کچھ احکامات ملانے کی ضرورت رہی۔ جب کبھی تیری امت پوچھے نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں نے ساری تفصیل اس کتاب کے اندر بیان کر دی ہے، اپنی امت کو کہہ دے کہ اس کتاب کو تلاوت کرے اور اسی سے احکامات اٹھا کر اپنی زندگی کے معاملات میں چلائیں۔ یہ توریت کا اسلوب ہے۔ انجیل میں بھی یہی طریقہ رہا ہے، انجیل میں بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی میں جتنے احکامات تھے ساری تفصیل اس کے اندر بیان کر دی، لیکن جب باری آئی قرآن مجید کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے ایک ہی دفعے میں پوری کتاب اس کے سامنے رکھ دی، موسیٰ علیہ السلام کو ساری کتاب اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو ساری کتاب بیک وقت دفعتاً واحدہ ایک ہی دفعے میں اس کے سامنے کتاب رکھ دی، لیکن محبوب آپ کو کتاب میں ایک ہی دفعے میں نہیں دوں گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو آخری کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے اندر میں احکامات بیان نہیں کروں گا، اس کے اندر پوری زندگی آپ کی جو 23 سالہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا میرے محبوب، جو آپ نے اپنی نبوت والی زندگی لوگوں کے سامنے رکھ دی، دن رات مہینے ہفتے جو آپ نے محنت کی، آپ نے جو کچھ ان کے سامنے دین کے معاملات رکھے، اے میرے محبوب میں قرآن مجید ہر دن تمہاری اوپر نازل کرتا رہوں گا، ہر مہینے جب تک کہ آپ کی زندگی رہے گی قرآن مجید نازل ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اتنے احکامات بیان نہیں کروں گا جتنے محبوب تمہاری شان بیان کروں گا۔ اسی لیے علماء کرام میری اس بات کی تصدیق کریں گے، ان کو بخوبی معلوم ہے کہ نماز کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں، روزے کی تمام تفصیلات جمی محرمات کے ساتھ، منہیات کے ساتھ، اوامر کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، تجارت کے سارے معاملات قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا ہمیں تو انہی چیزوں کی ضرورت ہے، نماز کی پوری تفصیل قرآن میں بیان فرما دیں، روزے کی ساری تفصیل قرآن میں بیان فرما دیں، کاروبار کی پوری تفصیل بیان فرما دیں، کہاں کہاں سود ہے، کہاں کہاں سود نہیں ہے، کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا کاروبار حرام ہے، ہمیں اس کی پوری تفصیل چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں قرآن کے اندر تفصیل بیان نہیں کروں گا، میں صرف اجمالی طور پر کہوں گا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اجمالی طور پر کہوں گا آتوا الزکاۃ،
نماز ادا کرو. صرف اجمالی طور پر کہوں گا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کی تیاری کرو. باقی حج کے معاملات بھی نہیں بتاؤں گا کہ حج کے فرائض کیا ہے، حج کے واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے. ہم نے کہا مولا پھر ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق کیسے چلانے کی کوشش کریں؟ ہمیں نماز کی تفصیل کہاں سے ملے گی؟ ہمیں روزے کی تفصیل کہاں سے ملے گی؟ ہمیں حج کے معاملات کہاں سے ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جس محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، میں نے جس محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، لوگوں تمہیں نماز کی تفصیل چاہیے میرے مصطفیٰ کو دیکھو، تمہیں روزے کی تفصیل چاہیے میرے مصطفیٰ کا روزہ دیکھو. اگر تمہیں حج کے معاملات چاہیے، پہلے حج کے معاملات میں بتایا کرتا تھا، اب میرے محبوب تمہیں بتایا کریں. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی توجہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر اسی چیز کو، اگر یہ امت صرف یہی چیز سمجھ جائے، خدا کی قسم ساری لڑائی ختم ہے. آج امت کے درمیان نفاق ہے، فرقے بازی ہے. ہر ایک کی طرف جائیں، کوئی نماز کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، کوئی صرف قرآن کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. جی ہم تو اہل قرآن ہیں، آئیے ہم آپ کو قرآن سکھاتے ہیں. ارے آپ ہمیں قرآن کیا سکھائیں گے جس قرآن کے اندر ساری تفصیل احکامات کی نہیں ہے؟ اس قرآن کے اندر اگر کوئی چیز تفصیل سے ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف شان مصطفیٰ ہے بس. جن کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سورۃ الاحزاب تلاوت کریں، جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سورۃ الحجرات تلاوت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کے ادب کو کس انداز میں بیان کیا، ان کی شان کو کس انداز میں بیان کیا. اتنی تفصیل اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کی جتنے کہ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی شان کی تفصیل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اب آئیے اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب میں والعصر کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جتنے انبیاء کا ذکر ہے بڑی شان ہے، ان کی شان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان ہے سب کے اوپر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. مولا ہم تفریق نہیں کرتے، ہم ابراہیم کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آدم کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، لیکن جو فضیلت جس انداز میں اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی ہے اس انداز میں فضیلتوں کو بیان کرنا بھی امت کے اوپر فرض ہے. امت کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ نبی اتنے محتاج نہیں ہیں کہ وہ اپنی امت کی بخشش ہی نہ کروا سکے. ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے کہ جب قیامت کے دن دوسرے نفسی نفسی کے الفاظ پکارے اور یہ بھی کہے نفسی نفسی. نہیں، اس دن کہ جب سب کے سب اللہ کے جلال کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں گے، اس دن بھی نبی کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، امتی امتی. جتنے بھی انبیاء ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، انداز جدا گانا ہے. بس یہی آپ کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. اس کا نام بھی سورۃ الطور ہے اور پہلا لفظ بھی طور ہے اور ترجمہ کیا ہے؟ طور کی قسم. طور کی قسم. اور جب طور کا لفظ آتا ہے تو ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ طور کون سے پہاڑ کو کہا جاتا ہے. یہ اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں پر موسیٰ کو نبوت ملی. یہ وہ پہاڑ ہے
جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے. والطور. ہم نے پوچھا مولا والطور، مولا یہ تو نے فرمایا کہ طور کی قسم، یہ کیوں نہیں فرمایا موسیٰ کی قسم؟ یہ فرمایا طور کی قسم. فرمایا طور کی قسم اس لیے میں فرما رہا ہوں کیونکہ طور کی وجہ سے موسیٰ کو مقام ملا، طور کی وجہ سے موسیٰ کو نبوت ملی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا بیان فرمایا کہ جس جگہ کی وجہ سے ایک نبی کو شرف اور مقام ملا اور اس کو عزت اور رفعت مل گئی، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس جگہ کو واضح طور پر فرمایا والطور، طور کی قسم. اچھا آگے چلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر فرشتوں کی قسم بھی فرمائی، فرشتوں کی، لیکن فرشتوں کی بھی وہاں پر جب قسم فرمائی نا تو خاص حیت میں فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا، مجھے صفوں میں کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم. قیامت کے دن کافروں کو زجر و توبیخ کرنے والے، ان کو ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم. تو فرشتوں کی قسم بھی ایک خاص حیت میں. اور نبی کی اپنی کوئی قسم نہیں ہے کہ نبی کا نام لے کر کہے مجھے اس نبی کی قسم، اس جگہ کی قسم کہ جس جگہ کی وجہ سے نبی کو مقام ملا. والطور، فرمایا طور کی قسم. اب توجہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ایک اور ایسے مقام کا بیان فرمایا کہ جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم. یہ پیچھے والے اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ فرمائیں، ادھر پیچھے نہ دیکھیں، بس میری یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا والطور، مجھے طور کی قسم. تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ نے طور کی قسم اس لیے فرمائی کیونکہ طور کی وجہ سے موسیٰ کو مقام ملا. جب اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، مکہ کی قسم، تو فوراً ذہن میں بات آ گئی. توجہ کیجئے گا، فوراً ذہن میں بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے شہر مکہ کی قسم اللہ نے اس لیے فرمائی کہ مکہ کی وجہ سے رسول اللہ کو مقام ملا ہو سکتا ہے مکہ کی وجہ سے رسول اللہ کو رفعتیں مل گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ادھر نہیں فرمایا والطور کے ساتھ کچھ نہیں فرمایا، ادھر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ادھر فرمایا طور کی قسم. فرمایا بس تم سمجھ جاؤ کہ طور کی قسم میں اس لیے فرما رہا ہوں کہ طور کی وجہ سے موسیٰ کو مقام ملا. ادھر جب فرمایا مجھے اس شہر کی قسم، توجہ چاہیے آپ کی، فرمایا مجھے اس شہر کی قسم، تو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس شہر کی وجہ سے رسول اللہ کو مقام ملا. تو فوراً اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی وجہ سے آپ کو مقام نہیں ملا بلکہ آپ کے صدقے سے مکہ کو مقام مل گیا. فرمایا ایک مقام موسیٰ ہے، ایک مقام مصطفیٰ ہے. مقام موسیٰ طور ہے اور مقام مصطفیٰ، بس چھوڑ دے اس کو. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک. ادھر جب مقام موسیٰ کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ اس مقام کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے موسیٰ کو عزت مل گئی. لیکن ادھر جب مقام مصطفیٰ کا بیان ہوا فرمایا محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم. جب شہر مکہ کی قسم اللہ نے فرمائی تو ذہن میں بات آ گئی کہ مکہ کی وجہ سے رسول اللہ کو عزت مل گئی. اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نہیں مکہ کی وجہ سے رسول اللہ کو مقام نہیں بلکہ مکہ کو رسول اللہ کے بیٹھنے کی وجہ سے عزتیں اور رفعتیں مل گئی. اب توجہ فرمائیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے قدموں میں آ کر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ لَقَدْ بَلَغَتْ فَضِيلَتُكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ
میں تیرے پاؤں کی مٹی پر قربان جاؤں، یا رسول اللہ میں تیرے پاؤں کے خاک پر قربان جاؤں، تیرے نالین مبارک پر لگی دھول کے اوپر میں قربان جاؤں۔ کیوں؟ فرمایا یہ کوئی عام مٹی نہیں ہے، لقد بلغت فضیلتک عندہ ان اقسم بتراب قدمک، محبوب تیری مٹی کی شان یہ ہے، وہ مٹی جو تیرے قدموں پر لگی اس کی شان اتنی بڑھ گئی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ ہم نے پوچھا عمر انت حلن کا کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا ان اقسم بتراب قدمک، کہا بے وقوفوں سمجھ جاؤ، یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے انت حلن، اس کا مطلب یہ ہے محبوب تیرے پاؤں پر لگی مٹی کی قسم، تیرے پاؤں پر لگی مٹی کی قسم۔ مجھے پھر بتا دیں جس مٹی کی قسم اللہ فرمائے تو اس بدن کا کیا عالم ہوگا، اس بدن کے اوپر جو سر مبارک ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اس سر کے اوپر میرے مصطفیٰ کا جو امامہ شریف ہے پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، جانور ہو، زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق، سمندری مخلوق، ہوا میں اڑنے والے مخلوق، زمین پر رینگنے والے جانور، کوئی بھی ہو، ہر جانور کے لیے، ہر مخلوق کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان۔ ایک ہے زمان، ایک ہے مکان۔ ساری کائنات سے باہر، کائنات سے باہر زمان بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو زمانے سے بھی پاک ہے، جو مکان سے بھی پاک ہے۔ مخلوق زمان سے پاک نہیں، مکان سے پاک نہیں۔ میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہ میرا مکان ہے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ زمان ہے، یہ زمان ہے۔ ہر مخلوق کے لیے زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، لیکن اللہ نے کسی مخلوق کے زمانے کو متبرک نہیں فرمایا، کسی مخلوق کے مکان کو بھی متبرک نہیں فرمایا۔ اور جتنی بھی آپ قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ تلاوت کریں، پڑھتے رہیں، سارے سورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھتے رہیں، حدیثوں کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سارے قرآن کو اٹھائیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے خدا کی قسم، پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کے زمان اور مکان کسی کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی ہے جتنے اپنے مصطفیٰ کے زمان اور مکان کی اہمیت بیان۔ اب زمان کے بارے میں آ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، عصر کا معنی کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ ہم نے پوچھا مفسرین سے کہ یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے زمانے کی قسم، یہ کون سا زمانہ ہے؟ فرعون کا زمانہ مراد ہے، نمرود کا زمانہ مراد ہے، آدم کا زمانہ مراد ہے، ابراہیم کا زمانہ مراد ہے، موسیٰ کا زمانہ مراد ہے، عیسیٰ کا زمانہ مراد ہے۔ کس کا زمانہ مراد ہے؟ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں ہوا زمان و حیاتہ وما بعدہ الی یوم القیامہ۔ فرماتے ادھر جو اللہ فرما رہا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم، فرمائے کسی اور زمانے کی نہیں، مجھے محبوب کے زمانے کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو زمانہ ہوا زمان و حیات ہی وما بعدہ الی یوم القیامہ۔ اللہ معلوسی فرماتے یہ مطلق زمانے کی قسم نہیں، زمانہ مصطفیٰ کی قسم ہے۔ اور زمانہ مصطفیٰ کب سے کب تک ہے؟ توجہ کریں، زمانہ مصطفیٰ کب سے کب تک ہے؟ فرماتے وما بعدہ الی یوم القیامہ۔ اب مصطفیٰ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اب سکہ اسی کا چلے گا، اب تا قیامت میرے مصطفیٰ کی نبوت کو کوئی غروب، کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں۔ رسول اللہ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا ختم نبوت کا تاج میں نے اپنے مصطفیٰ کے اوپر رکھ دیا ہے، اب تا قیامت رکھ دیا ہے ختم نبوت کا تاج، چلے گی نبوت میرے مصطفیٰ کی بس۔ کب تک چلے گی؟ فرمائے قیامت، قیامت کے بعد،
جب تک اللہ تعالیٰ جب تک یہ آخرت میں یہ معاملات ہوتے رہیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تب تک میرے مصطفیٰ کی نبوت ادھر بھی چلتی رہے گی۔ تو یہ زمانے مصطفیٰ کی قسم پورے قرآن میں کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا۔ مکان کا اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اب میں اسی پر بات ختم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ پھر خود فرمایا وانت حل بہذا البلد، یہ شہر تیرا مکان ہے محبوب، یہ شہر تیرا مکان ہے، یہ شہر تیرا مکان ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑے کٹر قسم کے اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہاں بیت اللہ کو، مکہ کو جو شان ملی ہے بیت اللہ کے صدقے سے، مکے کو جو شان ملی ہے آب زمزم کی وجہ سے، مکے کو جو شان ملی ہے میدان عرفات و مینا مزدلفہ کی وجہ سے، مکے کو جو مقام اور رفعتیں مل گئی ہے مقام ابراہیم کی وجہ سے۔ لیکن علامہ خازن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے خدا کی قسم فَكَأَنَّهُ عَزُمَ حُرْمَتُ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُقِيمٌ بِهَا، فرماتے خدا کی قسم یہ مانتے ہیں کہ مکے میں بیت اللہ بھی ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ مکے میں زمزم بھی ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ مکے میں مقام ابراہیم ہے، لیکن مکے کو مقام ان کی وجہ سے نہیں، من اجل انہ مقیم بہا، مصطفیٰ جو جلوہ فرما ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت عطا، صرف من اجل انہ مقیم بہا، کسی اور وجہ سے نہیں، نہ مقام ابراہیم، نہ بیت اللہ، نہ زمزم، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن رفعت جو مکے کو مل گئی، اولیت جو مکے کو مل گئی، کیوں کہ مصطفیٰ کی پیدائش وہاں پر ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پر گزرا، تو اللہ نے فرمایا محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما زرع وما برع نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدبختی تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ عقیدہ لیتے ہیں 14ویں صدی کے مولوی سے، اسی لیے ہمارے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہماری محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے ایمان کی مضبوطی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ایک محبت جو مسلمانوں کا ایک شعار ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے نبی سے والہانہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے مجھے یاد آتے ہیں، جو ابھی سے مجھے یاد آتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کن لوگوں کو یاد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کو یاد کر رہا ہوں لم یرونی ویؤمنوا بی، جنہوں نے جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت اللہ کو اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ جن لوگوں نے صرف رسول اللہ کی محبت میں اپنے دل میں کچھ سوچا اللہ نے ان کو بھی اجر عطا کیا۔ شفا شریف کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا عمر بن لیث، خراسان کا بادشاہ تھا، اور تھا بھی بڑا بدکار، کوئی نیک بادشاہ بھی نہیں تھا۔ مرنے کے بعد کسی عالم نے ان کو خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے ان سے پوچھا، اس کو کہا عمر کرتو تو تمہارے اتنے اچھے نہیں تھے، جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ خلق خدا تو تم سے راضی نہیں تھی، پھر تم جنت میں ٹہل کیسے رہے ہو؟ تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ انہوں نے ایک جواب دیا، وہ جواب آج بھی شفا شریف کے اندر موجود ہے۔ عمر بن لیث خراسانی کہنے لگے سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت على جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت
فتمنيت أني حضرت رسول الله نصرته وأعنته فشكر الله لي ذلك وغفر لي. عمر بن لیس نے کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے حضرت صاحب، کرتوت تو میرے اچھے نہیں تھے، نمازوں کی پابندی واقعی میں نے نہیں کی تھی، لوگ مجھ سے خوش بھی نہیں تھے، لوگ مجھ سے ناراض بھی تھے، اس کے باوجود میں جنت میں ٹہل رہا ہوں. کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ واقعہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. کہنے لگا کون سا واقعہ؟ کہا ایک دن میں نے اپنے لشکر کو تیار کیا کفار کے خلاف میدان جہاد کے لیے، ابھی تیاری ہو رہی تھی، صبح کا وقت تھا، میں پہاڑ کے اوپر آ کر کھڑا ہوا، نیچے میرا لشکر وہاں پر میرے انتظار میں پہاڑ کے اوپر نیچے سے دیکھ رہا ہوں. فاشرفت علی جنودی، میں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو لشکر کی تعداد کو دیکھا، لشکر کی کثرت کو دیکھا تو کیا ہوا؟ فتمنیت انی حضرت رسول اللہ نصرتہ واعنتہ. جب میں نے لشکر کی کثرت کو دیکھا میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تمنا پیدا ہو گئی اور میں اپنے آپ میں کہنے لگا کہ اے عمر کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا، کاش میرا یہ لشکر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا. خدا کی قسم میں یہ لشکر کو بھی رسول اللہ کے لیے قربان کر دیتا اور خود کو بھی رسول اللہ کے لیے قربان کر دیتا. فرماتے بس صرف یہی خواہش میرے دل میں ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. مرنے کے بعد جب میں قبر میں پہنچا پوچھا گیا کہ ہاں بتاؤ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. مجھے جواب نہیں مل رہے تھے، میں جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ اچانک فرشتوں نے کہا کہ اس کو پکڑو دوزخ کی طرف لے کر جاؤ. جب وہ مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو غیب سے آواز آئی میرے بندے کو دوزخ کی طرف نہیں لے کے جانا، اس کو پکڑ کر جنت کی طرف لے کے جاؤ. میں نے پوچھا مولا میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے؟ کہا ایک دن جو تم نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی محبت جو تمہارے دل میں پیدا ہو گئی، اس کا جذبہ جو پیدا ہو گیا، اسی محبت کے صدقے چل ہم نے تمہیں جنت بھی عطا کر. وقت نکلتا جا رہا ہے، شاید میرے ابھی تک باتیں ختم نہیں ہوئی. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اندازہ لگائیں جس بادشاہ نے صرف تمنا کیا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے کرتوت ایک طرف رکھ کر ان آنسوؤں کے صدقے اسے جنت عطا کر دی. تو مجھے بتا دیں کہ آج امت جب یہ محفل میلاد کر رہی ہوتی ہے، جب یہ امت بیٹھ کر رسول اللہ کے دیوانہ وار تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ محبت سے رسول اللہ کی تعریف سنتے ہیں، تو پھر مجھے بتا دیں کہ پھر ان کی تعریف کیسے رائیگاں جا سکتی ہے؟ جس نے صرف زندگی میں ایک دفعہ تمنا کیا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کو بھی اجر عطا کیا. جو پوری زندگی رسول اللہ کا نام سن کر وجد میں آ جائے، رسول اللہ کا نام سن کر ولولہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم وہ بیٹھا ہوا تو اس دنیا میں ہے لیکن لکھا ہوا لوح محفوظ میں بھی اس کا نام جنتیوں میں شامل ہے. تیرا نام رہے. حضرات گرامی توجہ فرمائیں، صحابہ کرام سے ہم نے یہی سیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے مکان کی قسم. دو چیزیں ہو گئی، اب ایک چیز رہ جاتی ہے. اب ایک چیز، محبوب کی پوری زندگی، زمانے کی قسم بھی ہو گئی، مکان کی قسم بھی ہو گئی. اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کہے محبوب تیری آنکھوں کی قسم، یا پھر یہ کہے محبوب تیرے چہرے کی قسم. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کو سامنے رکھ کر پھر بھی محبوب کی قسم ارشاد فرمائی. اور موقع بھی ایسا، توجہ کریں، زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے کس کا؟ رسول اللہ کا. واقعہ رسول اللہ کا نہیں ہے،
واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا. ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں انسانی نوجوانوں کی صورت میں. تو ان کے توجہ کرے میری طرف توجہ فرمائے. دو نوجوان فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے. جب یہ آتے نا تو لوط علیہ السلام کی جو قوم کے اندر جو برائی تھی وہ اس برائی کی وجہ سے ان کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ہٹ جاؤ، یہ میری قوم کے اندر جو بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ تمہارے رشتے ہو چکے ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ظالموں جاؤ ان کے پاس اپنی خواہشات پوری کرو، یہ مردوں کے پاس مت جایا کرو، اور یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کے قریب مت جاؤ، تم برباد ہو جاؤ گے. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہماری حفاظت کا سامان تیار کر رکھا ہے. یہ واقعہ ہے. اب مجھے بتا دیں اس واقعے میں نہ میرے نبی کا زمانہ ہے، نہ مکان رسول اللہ کا ہے، نہ مکے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، نہ رسول اللہ کے زمانے میں واقع ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے رسول اللہ کی. تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ یہاں پر پھر لوط کی قسم ہونی چاہیے تھی کہ مجھے لوط کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ نشے میں بٹکے ہوئے تھے، مجھے لوط کی قسم. چلے لوط کی قسم نہیں نہ صحیح، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو تھا نا، تو یوں فرما دیتے لعمر ابراہیم، مجھے ابراہیم کی عمر کی قسم، لعمر لوط، مجھے لوط کی عمر کی قسم، مجھے موسیٰ کی عمر کی قسم. کسی اور نبی کا ذکر کرتے، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان میں سے کسی کا ذکر کرتے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق اور رشتہ بنتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کسی اور کا نام نہیں لے رہا، فرما رہے لعمرک. واقعہ ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کا، بیچ میں اللہ اپنے نبی کو لے کر فرما رہا ہے لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ نشے میں بٹکے ہوئے تھے. میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. لوط علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ تھا نا، رسول اللہ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن محبت کے تقاضے یہی ہوتے ہیں جناب. محبت میں محب تو یہی چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے محبوب کا ذکر ہو جائے، بس ذکر بنتا نہیں پر ہو جائے. ذکر ظاہری طور پر ذکر بنتا نہیں لیکن ہو جائے، ادھر بھی میرے محبوب شامل ہو جائے. فرمایا لعمرک، محبوب بات ان کی ہو رہی ہے لیکن تیری زندگی کی قسم فرما رہا ہوں. لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم. پتہ چلا جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر محبت یہ نہیں دیکھتی وقت کب آئے گا ذکر کرنے کا، مہینہ کب آئے گا. ابھی تو ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، محفل میلاد ابھی تک کیوں چل رہے ہیں؟ حافظ صاحب نے ابھی تک یہ سلسلہ کیوں شروع کر رکھا ہے؟ 15 دن یہ چلیں گے ربیع الثانی میں، میلاد کا مہینہ ختم ہو چکا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وقت نہ ہو تب بھی محبوب کا ذکر ہو جائے. اتفاق سے میں نے یہ بیان کر بھی دی. تو میں یہی عرض کر رہا تھا اور یہی حافظ صاحب نے بھی رکھ دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اس کے علاوہ تو محفل میلاد کے سود. اب میں نے یہی الحمدللہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دی کہ مجھے بتا دیں واقعہ لوط اور ان کی قوم کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. تو اسی طریقے سے مہینہ ربیع الاول کا ہو، مہینہ ربیع الثانی کا ہو، جمادی الاولیٰ کا ہو، جمادی الاخری کا ہو، رجب کا ہو، شعبان کا ہو، رمضان کا ہو، شوال کا ہو، ذوالقعدہ کا ہو، ذوالحج کا ہو، محرم کا ہو، سفر کا ہو. مہینے اللہ نے پیدا کیے، ہر مہینے کا ذکر رسول اللہ کے لیے ہے. اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا. اچھا ایک اور بات، چلو اسی ضمن میں بات میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سب سے بہترین دن تھا، کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن. اللہ نے اس میں پیدا نہیں کی. سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی وفات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، قیامت کا دن، یہ سارے معاملات اسی دن ہوں گے. ٹھیک ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اللہ نے جمعے کے دن محبوب کو پیدا نہیں کیا، فرمایا پیر کے دن پیدا کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں مہینوں میں.
اور دنوں میں، مہینوں کے دنوں میں سب سے بہترین اور فضیلت والا دن عاشورہ کا دن ہے. عاشورہ کا دن. چلو جمعے کے دن پیدا نہیں کیا تو عاشورہ کا دن پیدا کرتے. تو اللہ نے فرمایا عاشورہ کے دن بھی پیدا نہیں کروں. ٹھیک ہے. سب سے بہترین مکان روئے زمین پر بیت اللہ ہے. بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ کے اندر 2 صحابہ کی پیدائش بھی ثابت ہے. مولا علی کی پیدائش اور غالباً حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چچا زاد بھائی ہے. وہ بھی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. لیکن محبوب بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے. بیت اللہ کے قریب ایک کونے میں پیدا ہوئے. توجہ کریں. مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک، لیکن پیدائش رسول اللہ کے رمضان المبارک کے اندر بھی نہیں ہے. توجہ کریں. جو رسول اللہ کے ذکر کو کسی مکان کے ساتھ مقید کرتے ہیں، کسی مہینے کے ساتھ مقید کرتے ہیں، کسی دن کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں اگر میں نبی کی پیدائش عاشورہ کے دن کرتا تو تم لوگ عاشورہ کے دن کو اہمیت دے کر یہ کہتے کہ عاشورہ کی وجہ سے رسول اللہ کو شان مل گئی ہے. اگر رمضان میں رسول اللہ کی پیدائش ہوتی تب بھی تمہارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ رمضان کی وجہ سے محمد عربی کو مقام اور رفعتیں مل گئی. اور جمعے کے دن اگر پیدائش ہوتی تب بھی تمہارے ذہن میں یہی بات ہوتی. اللہ نے فرمایا نہیں، میں کسی خاص دن میں، کسی فضیلت والے مہینے میں، کسی فضیلت والے ہفتے میں میں اپنے نبی کی پیدائش ان دنوں میں نہیں رکھوں گا. ان دنوں میں رکھوں گا، ان مہینوں میں رکھوں گا کہ اس سے پہلے ان کی کوئی فضیلت نہ ہو، محبوب کے آنے کے بعد ان کی فضیلت عام ہو جائے. اسی لیے سرکار سئل عن صوم یوم الاثنین، سرکار ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. جمعے کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. فرمایا پوچھا گیا کیوں؟ کہا ولدت فیہ، میرے میلاد کا دن ہے، میرے میلاد کا دن ہے تو میں اس میں روزہ رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کسی خاص مہینے کی وجہ سے مقام نہیں فرمایا. محبوب باقی سب کو جو بھی میں نے مقام دیا نا کسی نہ کسی نسبت سے تمہیں میں نے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے. تمہیں کسی اور کے صدقے میں کیوں فضیلتیں دوں؟ تمہارے صدقے کائنات والوں کو میں فضیلتیں دوں. اللہ. اب آتے ہیں اسی شان کو آگے بڑھا کر حاجت روائی کی طرف. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی اب مجھے یہ بتا دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا کیا تقاضا ہے. میں اور آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا کیا تقاضا ہے؟ ان کی ہر بات پر عمل ہونی چاہیے. جب کبھی اللہ کا ذکر ہو، محبوب کا ذکر ہو، کیونکہ اللہ کو اکیلا اپنا ذکر پسند نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. اور نبی کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے الگ کر کے نبی کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے الگ کر کے اس کو منانا یہ صحابہ کا شیوا نہیں ہے. صحابہ نے جب کبھی اللہ کا ذکر کیا ہے مصطفیٰ کے ذکر کے زمن میں، توجہ کریں، جب کبھی اللہ کا نام لیا ہے ساتھ میں رسول اللہ کا نام. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہو رسول اللہ کا نام نہ لیا ہو، رسول اللہ کا نام لیا ہو اللہ کا نام نہ لیا ہو. اس کے لیے تو کئی آیتیں شاید ہے قرآن مجید میں، آپ ان کو پڑھتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرے رسول نے ان کو غنی کر دیا. مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں نے اور میرے رسول نے ان کو عطا کر دیا. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، یہ سارے قرآن کی آیتیں ہیں. اب توجہ کریں، سرکار کا زمانہ ہے، صحابہ کرام محفل مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا ذکر اللہ کے ساتھ کرتے، الگ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم لکھے یا اللہ یا رسول اللہ نہ لکھے، یہ نہیں کرتے تھے. جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتے نبی کا ذکر بھی کرتے تھے. اور سب سے پہلے چھڑ کس کو ہوگی؟ نبی کا ذکر جب اللہ کے ساتھ ہو جائے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں نا کہ آج کل کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بابا ان کو تکلیف تو ابھی ہو رہی ہے، ان کے دادا پردادا کو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی. خدا کی قسم
جب کبھی صحابہ نے نبی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملایا، رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر لوگوں نے شرک کے فتوے لگائے ہیں۔ اہل سنت والوں، تم پریشان ہو رہے ہو کہ ہمیں لوگ مشرک کہتے ہیں۔ ہاں، ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 26,553۔ یہ حدیث ہے مدینے میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ تم کیا چاہتے ہو؟ توجہ کریں، جنگ احد کی لڑائی مدینے کے اندر کریں یا باہر کریں؟ لڑائی مدینے کے اندر رہ کر کریں یا باہر نکل جائے؟ تو جو صحابہ میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو رسول اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جو رسول اللہ چاہے۔ او بدبختوں، تم نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ او بدبختوں، یہ جملہ تم نے اپنی طرف سے نہیں لیا ہے، یہ اس زمانے میں جو تمہارے پردادا کے پردادا رہتے تھے، جو اس زمانے میں صحابہ کے اوپر شرک فتویٰ لگانے والے تھے، ان لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو سکی یہ بات۔ وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگے یا محمد، یہودی آ گئے، یہودیوں کے علماء آ گئے۔ توجہ کریں، میں نے حدیث نمبر آپ کو بتا دیا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون۔ توجہ کریں، درود پاک پڑھیں۔ وقت ہو گیا لائٹ کی جانے کا؟ اچھا توجہ کریں بھائی، میری آواز آ رہی ہے نا وہاں تک؟ یہودیوں کے علماء میرے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون۔ کہنے لگے محمد، تمہاری قوم تو بہت بہترین قوم ہے، مانتا ہوں کہ تم نے ان کی اچھی تربیت کی ہے۔ توجہ کریں، مانتے ہیں ہم لوگ کہ آپ نے مسلمانوں کے مسلمانوں کی بہترین فوج تیار کی ہے، بہترین عمل کرنے والے اور بہترین ادب کرنے والے امتی تیار کی ہے، لیکن لولا انکم تشرکون، لیکن ایک کام ہے، تمہاری امتیوں کو ہم دیکھتے ہیں، اے محمد تمہاری امت کے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہودی علماء نے۔ کس کے سامنے کہا؟ رسول اللہ کے سامنے۔ اور شرک کا فتویٰ کس پر لگایا؟ صحابہ پر۔ کہا نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون، کاش کہ تمہاری قوم اگر شرک نہ کرتی، بہت ہی بہترین قوم تھی۔ کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے جرأت کر کے اس نے کہا۔ میرے محبوب نے ہنس کر مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ وما ذاک۔ سرکار نے فرمایا واہ واہ، میرے ہوتے ہوئے بھی شرک، واہ واہ، میں موجود ہوں، میری موجودگی میں میری امت شرک کرے گی۔ واللہ انی لا اخاف انکم تشرکون، مجھے تو خدا کی قسم میں نے اپنی امت کی ایسی تربیت کی ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، قیامت تک میرے آنے والی امت کبھی شرک نہیں کر سکتی، میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ لیکن تم لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے نا، سرکار نے فرمایا سبحان اللہ وما ذاک، واہ 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 واہ، شرک فتویٰ لگانے والوں ذرا بتاؤ میری امت کے لوگوں نے شرک کیسے کیا، میرے ہوتے ہوئے وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تمہارے صحابہ، توجہ کریں، توجہ ہے نا،
انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیکھیں، انہوں نے کہا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارے صحابہ ان کو شوق ایسا ہی ہے کہ جب کبھی یہ اللہ کا نام لیتے ہیں تیرا نام اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ و شیتا، جو اللہ چاہے جو نبی چاہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کا بدعقیدہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں ذرا سوچ پڑا کرو، ذرا ذہن پڑا کرو، دیکھو کہ ان کا ذہن کس کے ساتھ ملتا ہے اور پھر دیکھو کہ سنیوں کا ذہن کس کے ساتھ ملتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرک کا فتویٰ لگایا گیا سب سے پہلے کس پر؟ رسول اللہ کے شاگردوں پر، رسول اللہ کے مریدین پر، رسول اللہ کے چاہنے والوں پر، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں پر شرک کا فتویٰ لگا۔ کس کے زمانے میں؟ رسول اللہ کے زمانے میں۔ کس کی موجودگی میں؟ رسول اللہ کی موجودگی میں۔ تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ پھر آج کے زمانے میں شرک کے فتوے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ جب ان کے دادا کی یہ جرت کہ وہ رسول اللہ کے سامنے صحابہ کو مشرک کہے، تو پھر پڑ پوتوں میں تو اتنی جرت تو ہوگی کہ وہ ہم جیسے غلاموں کو بھی کہے کہ تم بھی مشرک ہو۔ ان کو ان کے فتوے مبارک ہو، اہل سنت والوں کو محبت مصطفیٰ مبارک۔ توجہ فرمائیں، سرکار نے جب یہ سنا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ توجہ کریں، سرکار کے سامنے جب اس نے یہ شرک کا فتویٰ لگایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے انبار لگاتے، فرماتے کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ نہیں، سرکار نے تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ پھیر دیا، چہرہ پھیر دیا اور اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا ادھر آ جاؤ، اس بے وقوف کو ذرا سنو، یہ کہتا ہے تم لوگ مشرک ہو، یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول چاہے لہٰذا تم نے رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، تم مشرک ہو گئے ہو۔ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، کہا یہ اندھے ہیں، یہ نہیں جانتے، آئندہ سے تھوڑا سا اپنے جملے کے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے؟ سرکار نے فرمایا آئندہ کہو ماشاء اللہ ثم شئتا۔ پہلے واو کا لفظ تھا، واو حرف عطف ہے، حضرت صاحب علماء کرام بیٹھے، واو حرف عطف ہے، ثم بھی حرف عطف ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، صرف رسول اللہ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے صحابہ سے فرمایا آئندہ کہو ماشاء اللہ ثم شئتا۔ ثم کا معنی ہے پھر، لیکن ترجمہ وہی ہے، جو اللہ چاہے پھر رسول اللہ چاہے، لیکن چاہنے کو ختم نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فرمایا یہ ناسمجھ ہے، نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے پہلے اللہ کا ذکر کرو پھر میرا ذکر کرو، پھر میرا ذکر کرو۔ آئندہ کیا کہو؟ ماشاء اللہ ثم شئتا۔ رسول اللہ نے اپنی چاہت ختم نہیں کی، فرمایا میری چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا دو۔ یہ بے وقوف، یہ اندھے لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھیں گے تم اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور شرک کا فتویٰ لگا، ایک اور شرک کا فتویٰ لگا۔ 4 تفسیروں کی کتاب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، علامہ آلوسی روح المعانی میں، اور اس کے علاوہ علامہ ابن جوزی زاد المسیر میں، امام بغوی معالم التنزیل کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے،
اس کی تفسیر میں یہ چاروں تفسیروں میں یہ واقعہ موجود ہے. کیا واقعہ ہے؟ کہتے قال بعض المنافقین ما يريد هذا الرجل الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا. ہوا یہ کہ سرکار نے ایک دن منبر پر فرمایا تھا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب جو بیچارے جو دل کے مریض تھے نا اس وقت، ان کو اللہ نے فرمایا کہ وہ دل کے مریض فی قلوبہم مرض. اللہ نے فرمایا یہ مریض ہے، یہ دل کے مریض ہے، یہ اپنے حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ میرے محبوب کی محبت کو برداشت نہیں کرتے. جب محبوب نے کہا میری اطاعت جس نے کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ایسا ہی ہے ہاں، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہی میرے محبوب نے فرمایا. جب سرکار نے یہ فرمایا باہر نکل کر کچھ منافق آپس میں کیا کہنے لگے، توجہ کریں. اب ڈائریکٹ فتویٰ رسول اللہ کے اوپر لگا دیا گیا علیہ باللہ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما یرید ھذا الرجل الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا. منافق کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ عیسائیوں کی طرح، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ ملا کر اس کو رب بنا دیا ہے، تو میری امت کے لوگ مجھے بھی اللہ کے ساتھ ملا کر مجھے بھی رب بنا دے. علیہ باللہ. یہ کس لیے فتویٰ لگایا؟ منافقوں نے. 4 تفسیروں کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ 45 روزہ محفلیں کم ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ حافظ صاحب کو زندگی دے، علماء کرام کو زندگی دے، آئندہ یہ 45 کے بجائے 50 روزہ محفل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ جہاں کہیں ہوگا مریض وہاں پر خود بخود نظر آتے رہیں گے. یہ مریض آپ کو نظر آئیں گے. ان کے مرض سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے. تو سنیوں تم بھی بڑھاؤ ان کی بیماری. اللہ نے فرمایا ان کو میرے نبی کے ذکر سے چڑ ہے، میں نے اور بھی کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا نماز کے اندر بھی کہو السلام علیکم ایھا النبی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. میں نے کہا اذان میں بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جنازے میں بھی پڑھو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. میں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تم نہ مانو میں محبوب کا ذکر کرتا رہوں گا. اعلی حضرت کیا خوب فرما گئے. توجہ کریں. ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے. اعلی حضرت نے اسی لیے خوب فرمایا ظالموں حیا کرو. رسول اللہ کے ذکر سے روکتے ہو، رسول اللہ کی فضیلت کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی محفل میلاد تم سے برداشت نہیں ہوتی، رسول اللہ کا ذکر تم سے برداشت نہیں ہوتا. ذکر و روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار رہے. پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ کی. کہنے لگے ظالموں رسول اللہ کے ذکر سے روکو، اس کے فضل کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرو، اور پھر کہو کہ ہم امت بھی ہیں رسول اللہ کی. ہاں ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار رہے. پھر کہے مردک کیوں ہوں امت رسول اللہ کی. پھر خود آگے فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.
اب لہٰذا پریشان نہ ہو، فتوے لگتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کے جو دادا تھے، پردادا تھے، وہ بھی بڑے ایسے بے ادب تھے، رسول اللہ کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگا چکے ہیں اور آپ کے صحابہ کے اوپر فتویٰ لگا چکے ہیں۔ فتویٰ لگانا منافقوں کی سنت، رسول اللہ کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت۔ ہم نے تو صرف انداز کو دیکھنا ہے کہ ذکر صحابہ نے کیا، رسول اللہ نے پسند کیا، تو بس بات ہی ختم ہے نا۔ اور آخری بات کہ صحابہ کرام صرف ذکر نہیں کرتے تھے، حاجت روائی کے لیے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حاجت روائی کے لیے، یہ میرا موضوع کا آخری حصہ ہے، اگر یہ بات میں نہ کروں تو شاید میں اپنے موضوع کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک حق ہے اس کا وہ حق ادا نہ کر سکوں، اس لیے یہ موضوع بھی آنے چاہیے، کیونکہ صرف ذکر بھی تو کافی نہیں۔ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ کا، ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صرف نبی نہیں ہے، ہمارے حکیم بھی ہے، ہمارے جانوں کو شفا بھی دیتے ہیں، ہمارے روحوں کو بھی شفا دیتے ہیں۔ اب ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جب تمہاری جانوں کے اوپر تکلیفیں آتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں جنگ احد میں رسول اللہ کے آگے تھا اور میں اپنے چہرے سے رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روک رہا تھا۔ اچانک ایک تیر کونے سے آ کر میری آنکھ کو لگ گئی اور میرے آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلا، میرے ہتھیلی میں اپنے آنکھ کے ڈھیلے کو پکڑ کر روتا ہوا وہاں سے نکلا۔ جب جنگ ختم ہو گئی وہ آنکھ کا ڈھیلا میرے ہاتھ میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا قتادہ کدھر ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ قتادہ تکلیف میں ہے، اس کی آنکھ تکلیف میں ہے، اس کی آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ کا ڈھیلا اس کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے قتادہ کو میرے سامنے بلاؤ۔ سرکار نے مجھے بلایا اور پھر فرمایا اللہم ان قتادہ قد اوجہ نبیک بوجہک، قد اوجہ نبیک، قد اوجہ وجہ نبیک بوجہک۔ مولا یہ قتادہ اس نے اپنے چہرے کو زخمی کر دیا، تیرے محبوب کے چہرے کی حفاظت کر دی ہے۔ مولا میرے اس غلام نے میرے چہرے کی حفاظت کی ہے، فجعلہ احسن عینیہما واحدہما نظرا۔ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ آنکھ واپس لگا دوں، آنکھ کی روشنی بھی آ جائے، آنکھ میں خوبصورتی بھی آ جائے، پہلے والی آنکھ سے خوبصورتی بھی بڑھ جائے، روشنی بھی بڑھ جائے۔ قتادہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے، میں ابھی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب اس مسئلے میں نہیں پڑھتا، کیونکہ علامہ غلام شبیر صاحب نے کہا کہ سلیس اس انداز میں بیان کریں کہ عوام کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ میں تھوڑا ما فوق الاسباب کے اوپر بات کرتا کہ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو دیکھیں آتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ سے یا رسول اللہ میرا یہ کام کر دیں، وہ تو ما تحت الاسباب تھے، ما فوق الاسباب رسول اللہ نے کیا ہے۔ اب یہ اگر ما فوق الاسباب نہیں ہے تو پھر ما فوق الاسباب کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ مولوی نہیں مانتا کہ ما فوق الاسباب ہے، ان کے بیٹے کی آنکھ نکال کر اس کے سامنے رکھ دو، پھر ان کو کہہ دو اپنے ہاتھوں سے اس کو واپس رکھ دو، آنکھ کی روشنی بھی واپس آ جائے، آنکھ کی خوبصورتی بھی بحال ہو جائے۔ اگر وہ سچا ہے پھر اس کے پیچھے چلو، اگر وہ سچا نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا میرے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی بے مثال، میرے مصطفیٰ کا چہرہ بھی بے مثال، میرے مصطفیٰ کی زندگی بھی بے مثال ہے۔ سرکار نے فرمایا فجعلہ احسن عینیہما واحدہما نظرا۔ مولا میں یہ آنکھ واپس لگا رہا ہوں، توجہ کرے، آنکھ واپس لگا رہا ہوں، آنکھ کی روشنی آ جائے گی، لیکن مولا میں چاہتا ہوں خوبصورتی بھی زیادہ ہو جائے اور روشنی بھی زیادہ ہو جائے۔ قتادہ کہتے ہیں اس کے بعد جب میرے مصطفیٰ نے اس آنکھ کو لے کر اس ڈھیلے کو میرے آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا اور صرف ہاتھ مل دیا، آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر پوچھا گیا قتادہ سے کہ دونوں آنکھوں میں فرق، دونوں آنکھوں کی خوبصورتی میں فرق، تو قتادہ کہنے لگے کہ جب یہ آنکھ لگا دی، پہلے میری دونوں آنکھیں چھوٹی تھی، جب یہ آنکھ سرکار نے لگا دی تو یہ آنکھ بڑی ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ اچھا اب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ آنکھ تو چھوٹی ہے نا، تو پھر بھی انسان بدنما تو نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ آنکھ بڑی ہو گئی اس کے صدقے دوسری آنکھ بھی بڑی ہو گئی۔
کیوں کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں کوئی یہ جو ہے نا عیب کشی کرے کہ ہاں دیکھو نبی نے آنکھ ایک تو خوبصورت کر دی، دوسری آنکھ بدصورت ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں ایک آنکھ بڑی ہو گئی، اس کے صدقے دوسری آنکھ بھی بڑی ہو گئی، لیکن روشنی، ہم نے پوچھا روشنی میں کیا فرق؟ کہا ہاں دونوں کی روشنی، دن کا وقت ہوتا میں دونوں سے دیکھ لیتا، اس سے بھی دیکھ سکتا تھا، اس سے بھی دیکھ سکتا تھا، جب رات کا وقت ہوتا جو پہلے والی آنکھ تھی اس میں مجھے اسی پہلے والے انداز میں دھیرے دھیرے مجھے چیزیں نظر آتی تھی، صحیح معنوں میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن جس آنکھ کو میرے مصطفیٰ نے لگا دیا تھا، فرماتے خدا کی قسم پوری زندگی اس آنکھ سے دن میں جس طریقے سے میں دیکھ سکتا تھا رات میں بھی اسی انداز میں دیکھتا رہتا، رات میں بھی اسی انداز میں دیکھتا۔ اسی لیے توجہ کریں، مولا علی اب یہ ہو گئی بدن کی شفا، اب آئے روح کی شفا اور دین کی شفا۔ مولا علی عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، رسول اللہ کا سر ان کے گود میں ہے، عصر کی نماز کا وقت قضا ہوتا جا رہا ہے، رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے توجہ کریں، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن وہ رسول اللہ کو جگا بھی نہیں رہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں رسول اللہ کا سر اٹھا کر اس کو جگاؤں اور جا کر نماز پڑھوں، اس نماز کا فائدہ ہی کیا؟ اس نماز کا کیا فائدہ؟ اچھا وقت نکلتا گیا، سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی، توجہ چاہتا ہوں، مولا علی سے فرمایا علی تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ سیدھا سادہ جواب تھا، جاؤ اپنی نماز قضا پڑھو، سیدھا سادہ جواب یہی ہوتا۔ جس کے ہاتھ میں اور کچھ، جیسے میں بے بس بندہ ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی کرامت نہیں ہے تو میں تو کچھ اور نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں جاؤ بھائی، آپ میرے سامنے پوچھیں گے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، کیا جواب ملے گا؟ جاؤ اپنی نماز قضا کرو، یہی جواب ہوگا۔ علی نے کہا میری نماز قضا ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں جا کے قضا پڑھو، کہا علی تم چاہتے کیا ہو؟ علی کیا چاہتے ہو؟ نماز قضا کر کے پڑھنا ہے یا ادا کر کے پڑھنا ہے؟ اور علی کا لاڈ بھی دیکھے، ان کا انداز بھی دیکھے، کہا حضور آپ کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے، اب اگر میں قضا پڑھوں تو کہیں محبت میں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہاری محبت میں انہوں نے اپنی نماز قضا کر دی۔ محبوب تیری محبت بھی ادا ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں نماز بھی ادا ہو جائے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، مولا علی نے تیرے نبی کی اطاعت کی ہے، سورج واپس کر دے۔ بریلی کا عاشق وہاں سے پکار اٹھا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، ادھر انہوں نے جان غار کے اندر ابو بکر نے اپنی جان قربان کر دی، ادھر علی نے اپنی نماز قربان کر دی، تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت اب نتیجہ نکال رہے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے بس ہمیں یہی سبق ملا. علی نے نماز قربان کر دی, ابو بکر نے جان قربان کر دی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جملہ فرائض فرو ہے, سارے فرائض کا نمبر بعد میں ہے, رسول اللہ کی محبت آگے آگے. جب رسول اللہ کی محبت آگے ہیں تو ہر زمانے میں عاشقوں نے پھر پکارا بھی, ہاں ہر عاشق نے اپنے انداز میں. اب میں آخری مرتبہ یہ اشعار پڑھ رہا ہوں, کچھ ایسے عظیم عاشق گزرے ہیں, سب کے اشعار ایک ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا یا اللہ, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا. وہاں سے اعلیٰ حضرت بھی آ گئے, پھر اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے. ندارم جز تو مل جائے, ندانم جز تو ماوا, تو ہی خود ساز و سامانم اغسنی. ادھر سے علامہ اقبال بھی پکار اٹھے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. ادھر سے افغانستان سے عبد الرحمن جامی بھی پکار اٹھے. تنم فرسو دجام پارا زہجرا یا رسول اللہ, دلم پج مرد آوا راز عصیا. وقت بہت آگے نکل گیا, میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کا بہت زیادہ میں نے وقت لیا, شاید 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, لیکن حافظ صاحب نے مجھے حضور غوث اعظم کے بارے میں بتایا تھا تو تھوڑا سا اس کی شان بیان. مہینہ ان کا ہے تو تھوڑی سی ان کی شان کی جھلک بھی تو دیکھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے جو مصطفیٰ کے نائب کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی کیا شان ہے. ایک دن ایسی مینار کو اپنے دیکھا, مدرسے کے مسجد کی مینار کو ایسے دیکھا اور فرمایا غوث اعظم نے, یہ ابھی چاہیے, اچھا یہ اس کے بعد, ٹھیک ہے توجہ کریں. حضور غوث اعظم نے مسجد کی مینار کو دیکھ کر مریدوں کی طرف چہرہ پھیرا اور فرمایا, مریدوں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو مینار کے نیچے سے گزر جائے, میرے مینار کا سایہ اس پر پڑ جائے, قیامت کے دن اس کی بخشش ہو جائے گی. قیامت کے دن اس کی بخشش ہوگی. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات ہو جائے, لیکن پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ غوث اعظم یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جس کا لقب ہے نجیب الطرفین. نجیب الطرفین, حسنی سید بھی ہے, حسینی سید بھی ہے. حسن کے ساتھ نسبت بھی رکھتے ہیں, حسین کے ساتھ نسبت بھی رکھتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں, 11ویں شریف کا بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. 11ویں اس عدد کو غوث اعظم کے ساتھ ایسی نسبت ہے کہ جب آپ ان کے دادا پرداداؤں کی گنتی کریں گے 11ویں پشت میں حضور غوث اعظم کی نسبت امام حسن سے جا کر مل جاتی ہے. 11ویں پشت میں. اب ذرا سنیں حضور غوث اعظم کے سلسلہ نسب کو. حضور غوث اعظم کے والد سید ابو صالح موسیٰ کے والد کا نام سید عبداللہ الجیلانی. سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی. سید عبداللہ جیلانی کے والد کا نام سید یحییٰ زائد.
سید یحییٰ زائد بیٹے ہیں سید محمد مورس کے، سید محمد مورس بیٹے ہیں سید داؤد کے، سید داؤد بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، سید موسیٰ ثانی بیٹے ہیں سید عبداللہ ثانی۔ درود پاک۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ بجلی بھی آج بدعقیدگی پر اتر آئی، ہمارا برکس اس نے نکال دیا، لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں، ذکر ایسے ہو رہا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے تو ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں کیا، جب روشنی آ گئی تب پتہ چلا کہ ہم اندھیرے میں۔ اور پھر نام بھی کس کا لے رہے تھے ایک بار پھر میرے ساتھ، حضور غوث اعظم بیٹے ہیں سید ابو صالح موسیٰ، سید ابو صالح موسیٰ بیٹے ہیں سید عبداللہ جیلانی کے، سید عبداللہ جیلانی بیٹے ہیں سید یحییٰ زائد کے، سید یحییٰ زائد کے والد سید محمد مورس، سید محمد مورس کے والد سید یحییٰ زائد، سید یحییٰ زائد کے والد اللہ سید محمد مورس کے والد سید داؤد، سید داؤد کے والد سید موسیٰ ثانی، سید موسیٰ ثانی کے والد سید عبداللہ ثانی، سید عبداللہ ثانی کے والد سید موسیٰ الجون، سید موسیٰ الجون کے والد سید عبداللہ المحض، سید عبداللہ المحض کے والد سیدنا حسن مصنع، حسن مصنع کے والد امام حسن، امام حسن کی والدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا کے والد محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ 11ویں پشت میں آپ اس گنتی کریں گے تو 11ویں پشت میں جا کر نسبت ملتی ہے، نسب ملتا ہے امام حسن کے ساتھ۔ جب والدہ کی طرف آپ آئیں گے تو یہاں پر بھی اللہ نے سلسلہ کچھ ایسا ہی رکھا ہے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، ام الخیر فاطمہ بیٹی ہیں عبداللہ سومعی کے، عبداللہ سومعی بیٹے ہیں ابو جمال کے، ابو جمال بیٹے ہیں سید محمد کے، سید محمد بیٹے ہیں سید محمود کے، سید محمود بیٹے ہیں سید ابو العطا عبداللہ کے، سید ابو العطا عبداللہ بیٹے ہیں کمال الدین عیسیٰ کے، کمال الدین عیسیٰ بیٹے ہیں سید ابو علاء الدین کے، ابو علاء الدین بیٹے ہیں علی رضا کے، علی رضا بیٹے ہیں موسیٰ کاظم کے، موسیٰ کاظم بیٹے ہیں جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں حسین کے، حسین بیٹے ہیں فاطمہ کے، اور فاطمہ بیٹی ہیں محمد الرسول اللہ کی۔ نجیب الطرفین مجمع البحرین، جب نسبت حسینی اور نسبت حسنی جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، زمانہ اسی کو کہتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ بس صرف آخری بات، حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مینار کے نیچے سے کوئی گزر جائے جنتی ہے۔ بدبختوں نے کیا کہا؟ واہ واہ واہ، تمہارے لیے تو جنت اتنی آسان ہو گئی کہ آپ مینار کے نیچے سے گزر جائیں جنتی بن جائیں۔ میں نے کہا تو آپ کو کیا تکلیف؟ جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے صدقے جنت دینی ہے تو تمہیں کیا تکلیف؟ سورۃ الکہف نہیں پڑھی؟ اصحاب کہف کا واقعہ نہیں پڑھا؟ وہ جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، دور سے ایک کتا ان کے ساتھ جاتا ہے۔ کتے نے کوئی نماز پڑھی تھی؟ کوئی روزہ رکھا تھا؟ کتا ہے، جانور ہے، جانور جنت میں نہیں جا سکتا، جانور جنت میں نہیں جا سکتا۔ انسان اگر ایمان لائے تو جنت میں جائے گا نا۔ ادھر تو امکان ہے، ادھر امکان بھی نہیں ہے، ادھر امکان بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کتا ساتھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتا ہے، یہ ناپاک ہے، یہ جنت میں کیسے جائے اور میرے ولیوں کے ساتھ کیسے جائے۔ اللہ نے اسی کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. محبوبوں کے ساتھ کتا مل گیا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی محبت والے انداز میں کر دیا. ہاں؟ اور پھر اعلان کر دیا کہ اصحاب کہف والوں، یہ کتا جو تمہارے ساتھ مل گیا ہے، مانتے انسان نہیں ہے، اس نے عبادتیں نہیں کی ہیں، لیکن تمہاری قربت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو جنت عطا کیا جائے گا. جب اصحاب کہف کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم رسول اللہ کی امت کی قطب اکبر ہے. قطب اکبر اس کو کہتے ہیں. ساری ولایت اس سے نیچے، ساری شہادتیں اس کے نیچے، سارے مقامات اس سے نیچے، غوث اعظم کا مقام ان سے زیادہ. جب اصحاب کہف کے ساتھ کتا جائے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے. غوث اعظم کے مدرسے کے سامنے اگر کوئی گزر جائے تو ہمارا ایمان ہے وہ بھی جنتی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو، ہماری یہ تقریروں کو جو ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ ان سب کو قبول فرمائے. یہ سوالات ہیں آپ کے؟